الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 92 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 96 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے میثاق ایک پختہ عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو بات کو غور سے۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں کے اندر وہ بچڑا جو ہے وہ گویا کہ رچ بس گیا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو، تم اسی چیز کو ایمان سمجھ رہے ہو، تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے، بہت بری بات کہہ رہا ہے۔ یہ وہی بنی اسرائیل کا سارا بھی معاملہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جنہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی ایک نافرمانی کے طور پہ، اور ان کے اوپر پیچھے ہم نے پڑھا کہ طور پہاڑ ان کے اوپر اس طریقے سے گویا آ گیا تھا، لگتا تھا کہ جیسے بس ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کیا ہے چیز میں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب وعدہ ہم نے تم سے لیا تھا اور تم سے یعنی کہ احکام تمہیں دے رہے تھے اور تمہیں ڈرایا بھی جا رہے تھے نافرمانی کرو گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پہاڑ کی ایسی صورت بن کے تھے گویا کہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم سے وعدہ کیا، وعدہ کس چیز کا تھا کہ جو بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو یہ عمل پیرا ہو جو اس کے اوپر تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، واسمعوا، اور سنو غور سے تم کیا کہا جا رہا ہے تمہیں۔ تو رسپانس ان کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ہم سن رہے ہیں، پھر عمل پیرا ہو جاتے جب اللہ کی طرف سے ڈراوے بھی آ رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے کام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن جواب انہوں نے کیا نافرمانی والا دیا کہ کہا انہوں نے کہ سمعنا، ہم نے سن تو لیا، وعصینا، ہم نے نہیں مانا۔ کتنی یعنی کہ ڈھٹائی ہے، انتہائی سرکشی کی بات ہے کہ انسان کو سمجھ جائے بات کرے، ان کے باوجود اس کا انکار کر دے۔ پھر اللہ بتا رہے کیوں ہوا کہ کفر کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کے جو انہوں نے روش اختیار کر لی تھی اس کی وجہ سے وہ بچڑا، وہ جلد بازی جو انہوں نے کی تھی وہی ان کے دلوں میں رچ بس گئی، اسی کے اوپر ٹکے کہ یہی ہے بس جو ہم نے کیا، اسی کے اوپر پکے ہو گئے، اسی کو اپنا ایمان سمجھنے لگے۔ تو یہاں بھی ایسے میچ کرتا ہے آج کل کا ہم دنیا میں دیکھیں تو بعض لوگ جس قسم کے فرقہ پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو جس عقیدے پر وہ قائم ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے اس پہ پکے قائم ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے کی بات کو سننے پسند نہیں کرتے، سن کے بھی اس کو انکار کر جاتے ہیں، سمجھ کے بھی انکار کر جاتے ہیں۔ اسی قسم کی بات ان لوگوں نے کیا، یعنی کہ جو کوئی قبر پرست ہے تو قبر پرستی پر ہی ایسا پکا ہے، وہ قبروں کے طواف کر رہا ہے تو اسی کے اوپر ایسا پکا ہے، وہ کہ بس یہی سارا ایمان ہے، اسی کے اوپر ہی پکا ہے، اس طریقے کا ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ فرمائے کہ کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دو اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی پکا مومن سمجھ رہے ہو کہ بھائی یہی حق کا راستہ آخرت کا، تمہارا گھر تمہارے لیے، دوسرے لوگوں کے علاوہ باقی سب کے سب گمراہ ہیں، تم ہی ہدایت کے اوپر ہو۔ اللہ کہہ رہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو کہ تم سچے ہوتے ہو۔ ٹھیک ہے آخرت کی ہے نا، تم بڑے حق کے راستے پر آ گئے ہو تو پھر چھوڑو اس دنیا کو، بس یہ خواہش کرو کہ بس ہم جلد سے جلد موت آئے اور ہم آگے جائیں، اگلے جہان کی ہم کامیابی کو حاصل کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے جو ان کے ہاتھوں نے کر رکھا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں دنیا کے اندر اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کا مال بھی کھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کر رہے ہیں کہ ہم بالکل حق کے راستے کے اوپر ہیں۔ یہ کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کریں گے کہ زندگی ہماری ختم ہو جائے، ہم آخرت میں چلے جائیں۔ ان کے ہاتھوں نے کوئی آ کے بھیج رکھا ہے، جو پتہ ہے ان کو، جو ہم نے لوگوں کا مال کھا رکھا ہے، جو ہم نے نافرمانیاں کر رکھی ہیں، ان کو پتہ ہے ہماری آخرت کا حال کوئی نہیں، یہ دنیا کے اندر ہی اپنا جو ہے دل لگائے بیٹھے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم موت آئے ہم اگلے جہان چلے جائیں۔ آج کل کے دور میں ہمارے جو بڑے بڑے قسم کے لوگ جو سرمایہ دار قسم کے ہیں اور جو دنیا پرست قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا میں اپنے بڑے پنجے گاڑ رکھے ہیں، ان کی حالت بھی اسی قسم کی ہے، ان کے عقائد بھی خراب ہیں لیکن اپنے عقیدوں کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، اور دنیا میں ان کا اتنا دل لگا ہوا ہے، اپنے مال دولت اتنا اکٹھا کر رکھا ہے، اتنا نام اور عزت کما رکھی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا ہماری کبھی بھی ختم، اپنے لیے 100 قسم کی سیکورٹیاں کر رہے ہوں گے کہ ہم بڑے اور بڑے بڑے اپنے یعنی کہ صحتوں کا بھی بڑا خیال کرے کہ اس لیے ہماری زندگی بس لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے، ایکسٹرا آرڈنری یعنی کہ غیر معمولی قسم کی کوشش اور ایفرٹس کر رہے تھے دنیا کو اپنے بڑھانے کے لیے، ہم دنیا میں زیادہ دیر ہم زندہ رہیں، ہمیں کوئی بیماری نہ لگے، کوئی کچھ نہ ہو۔
فوکس ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا ہماری لمبے سے لمبی اور اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے۔ اس قسم کے لوگوں کا اللہ پہ تذکرہ کر رہا ہے کہ جو اتنے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح راستے پر ہیں، دنیا میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کی تمنا کریں کہ دنیا پر ٹھیک ہے عارضی ختم کریں، ہم آخرت میں اللہ کے حضور جا کے ملیں، وہاں بھی جو جنت ہمارے تیار ہوئی ہیں وہ کریں ہم، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی بھی کریں گے نہیں جو کسی ان کے ہاتھوں نے آ کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ تم دیکھو کہ ایسے لوگوں میں سے جو شرک کرنے والے ہیں اور جو اس قسم کے لالچی قسم کے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ طمع ہوگی اس چیز کی، بہت زیادہ لالچ ہوگا اس دنیا کی زندگی کا۔ یود کوشش کرو، چاہیں گے، ان کی خواہش یہ ہے کہ احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنۃ، لو یعمر الف سنۃ، وہ 1000 سال جیے یہاں پہ، وما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر، اور وہ پھر بھی اس عذاب سے نہیں چھٹکارا پا سکتا چاہے وہ جی بھی لے، اپنی طرف سے بڑے وہ اپنے بندوبست کر لے اور بڑے آج کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو 100 سال جی لے، 150 سال جی، اللہ 1000 سال کی مثال دے رہا ہے کہ وہ 1000 سال جینا چاہتے ہیں، 1000 سال بھی جی لیں گے تو کیا ہو جائے گا، آخر پھر وہیں جانا، وہ عذاب سے تو نہیں بچ سکتے، یہ ان کی لمبی زندگی جو ان کو عذاب سے بچا تو نہیں سکتی، کتنا جی لیں، آخر پھر بھی جانا تو وہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں نہ رہنا، چاہے 1000 سال بھی کو جی لے پھر دوبارہ وہیں جائے گا، پھر عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو بھی تم اعمال کر رہے، بما یعملون، جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال سے ناواقف نہیں ہے، فیصلہ تو آخر اعمال کے اوپر ہی ہونا ہے، جتنی دیر کر لیں، اب 50 سال کی زندگی، 50 سال نافرمانی کرو، 100 سال جی لیں، 150 سال، 200، 1000 سال بھی جی لیں، اور اسی غلط روش کے اوپر ہی جا رہے ہیں، تو یہ لمبی زندگی ان کو بچا تھوڑی سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سارے کے سارے نوٹ کرتا چلا جا رہا ہے، فیصلہ تو آخر اسی اعمال کے اوپر ہی ہونا ہے، عذاب تو پھر بھی ہو کر رہے گا، عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے چاہے جتنی مرضی زندگی لے لیں۔ تو یہ آیت جو ہے ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ ایک جو حقیقت ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے وہ یہ چیز کی ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس نے مطمئن بھی کر رکھا ہوتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، جس کے ہم دیکھتے ہیں آئے لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، بدعات اور خرافات کے اندر ملوث ہوئے ہوئے ہیں، ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے، قرآن کی آیات بھی پیش کی جاتی ہے، پیش کرنے والے پیش کرتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنائے جا رہے تھے، بتایا جا رہا تھا کہ یہ معاملات غلط ہیں، اس طریقے سے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کر بھی لیتے ہیں، لیکن زیادہ جو لوگ نہیں چینج کرتے وہ اس طریقے کی کیٹیگری کے اندر آئے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا کٹر انہوں نے کر رکھا تھا، وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا والی بات ہے کہ وہ سن بھی لیا اور انہوں نے نافرمانی کی، جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنا ہی نہیں چاہتے بالکل، وہ کہتے ہیں ہم جو وہاں پہ ہیں ہم بالکل حق پہ، ہمارا یہی راستہ اصل حق ہے، باقی سب کے سب گمراہ اور لوگوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک قسم کا چیلنج دے رہا ہے کہ تم اتنے اگر حق پہ ہو تو ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی اتنے جو اپنے بندوبست کر رکھا اپنا، اتنا تم دنیا میں جو گم ہوئے پڑے ہو تو وہ چھوڑو اس کو، تمنا آخرت کی تمنا کرو کہ یا اللہ وہ ٹھیک ہے، دنیا تو جیسے گزر جائے گی، اس کو گزار ہماری جلدی، ہمیں اپنے پاس بلا، ہم تیری جنتوں میں جانا چاہتے ہیں، تیری طرف اپنی رغبت ادھر کو رکھو، آخرت کی طرف تم توجہ کرو، ہم توجہ ساری کی ساری دنیا کے اندر گزار ہے کہ تم چاہتے ہو کہ یہ دنیا ہماری زیادہ سے زیادہ لمبی سے لمبی ہو جائے، اس کے اللہ نے جواب دیا کہ جتنے مرضی دنیا کی زندگی لے لیں، 100 سال جی لیں، 200 جی لیں، 1000 سال بھی جی لیں، پھر بھی عذاب سے تو نہیں بچ سکتے، جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے وہ تو آخر عذاب کی طرف ہی لے کے جا رہی ہے، 1000 سال بھی عمر پال ہوگے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا، آخر تو پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دنیا جو ہماری ہے بیسیکلی بہت عارضی ہے، یہاں 1000 سال تو کوئی بھی نہیں، اب جو زندگی کا آ گیا، پرانے دور میں جیتے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا کہ نوح علیہ السلام وغیرہ بڑی بڑی ان کی عمریں ہوئی ہیں پرانے کی، لیکن اب ہم جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے تو ایوریج دیکھ لی دنیا میں کیا چل رہی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سے زیادہ اوپر ہے ہی نہیں عمر آج کل کے لوگوں میں، اب بھی اتنی بھی نہیں ہے، جوان جوان لوگ بھی جو ہیں وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، تو بہر یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، اس کا اللہ کے مطابق، حکموں کے مطابق گزار لیں گے تو آخری کامیابی میں مل جائے گی، اس سمے نہ وہ اسینا والے حصے میں ہم چلے گئے، جانتے بوجھتے ہم نے حق کو نہ مانا، اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس طرف لگے ہیں بس یہیں پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے پھر ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ انسان کو کسی وقت بھی اس طرح سخت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے بس میں جو ہوں یہی حق ہے، اس کے بعد سارا کا سارا غلط ہے، نہیں، انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو پرکھتا رہے، دیکھتا رہے کہ آئے میں جس راستے پہ جا رہا ہوں یہ واقعی ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، اگر کوئی روکنے والا، کوئی بتانے والا آ رہا ہے اس کو اہمیت دے، اس کی بات کو سنے سمجھے، پھر پڑھ کے اپنے آپ کو اس کے بعد جو کہنے والا ہے اس کی بات میں کتنا وزن ہے، ہو سکتا ہے جو بات کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہو، میں ہی غلط ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح نشانیاں بجاتا ہے، ہر دور میں لوگ بتانے والے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے، جب ان کو دیکھ بھال کے بھی انسان اگنور کر جاتا ہے پھر انسان جو ہے وہ غلط راستے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے دیکھتے رہنا چاہیے، جہاں بھی کوئی بات نظر آئے اس کو دیکھے، اگر غلطی نظر آئے فوراً اس کی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو آخرت میں جو ہے پکڑ کا باعث اور عذاب کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔